ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم بنا رہے ہیں بہت آسان اور بہت مزیدار رس ملائی، جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 1 لیٹر دودھ. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس بازار کا کھلا دودھ بھی ہے اور ڈبے والا بھی ہے. 1.5 کپ شوگر چاہیے ہوگی اور 1 گلاس واٹر چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اب میری جو دیچکی میں دودھ ہے وہ 1 لیٹر نہیں ہے، 1 لیٹر سے کم ہے، تو میں اس کو 1 لیٹر کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ حلیب کا دودھ اس میں ڈالوں گی. ٹھیک ہے، اور آپ 1 کپ شوگر فل یوز کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اتنا میٹھا پسند نہیں ہے. اوور میٹھا، جس کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن 1.5 کپ آئی تھنک انف ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے ایک برتن لینا ہے، اس میں دودھ شامل کر دینا ہے ہلکی آنچ پہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو دودھ لگا ہوا ہے، دیکھیں رسک ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہی گلاس جو ہم نے پانی کا رکھا ہوا ہے، اسی کے اندر میں ڈالوں گی پانی. ٹھیک ہے، اس کو مکس کر کے ہلا کر اچھی طرح سے میں اس کے اندر یہ شامل کروں گی. ٹھیک ہے، اب جی 1 لیٹر ہمارا دودھ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. 1 لیٹر میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس میں حلیب کا دودھ جائے گا، فل کریم ملک ہے، بہت اچھا ہے یہ بھی دودھ. اور یہ ہے کہ آپ کا آرام سے کریں، جیسے میں گرا رہی ہوں ایسے آپ نے گرانا نہیں ہے، صاف کچن رکھنا ہے اپنا. اور یہ حلیب کا میں دودھ شامل کر رہی ہوں یہاں پہ، اس سے فل کریم ملک ٹیسٹ آتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. کارڈمم ڈالیں گے 3 عدد الائچی. اب جی آ جاتے ہیں مین ریسیپی کی طرف، جو ہماری مین ہے رس ملائی. ہمیں چاہیے لذیذہ کی پستہ فلیور. یہ ہے جی آئل، اور روم ٹیمپریچر ہمیں ایگ چاہیے. یہ میئرنگ سپون ہے، 1 ٹیبل سپون ہمیں اس کی بالکل ایکوریٹ میئرنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ میئرنگ سپون استعمال کریں. سب سے پہلے جی میں نے انڈا لے لیا ہے روم ٹیمپریچر کا، اس کو میں توڑ کے پھینٹوں گی. اس کو اتنا پھینٹنا ہے کہ 1 انڈے سے 5 ٹیبل سپون آپ کے آرام سے نکل آئیں. ٹھیک ہے، اور اس کا کلر بھی ٹرانسپیرنٹ یلو سا ہو جائے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو پھینٹوں گی. تقریباً 5 منٹ آپ نے اس کو مزید تیز سپیڈ میں اس کو پھینٹنا ہے، تاکہ یہ بالکل رنی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی اب اس میں فارم بن گیا ہے، یہ مکمل پتلا ہو گیا تھا، رنی ٹیکسچر میں آ گیا تھا. اب ہم لوگ اس کو اوپن کریں گے پیکٹ کو. ٹرسٹ میں یہ بہت اچھا فلیور تھا، لیکن انہوں نے کلر بہت گرین کیا ہوا تھا، باقی پرفیکٹ ہے. یہ ہم نے پیکٹ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں آئل شامل کروں گی. 4 سے 5 آپ نے کھانے کے چمچ ٹیبل سپون جو ہے آئل ایڈ کرنا ہے. یہاں پہ میں 4 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی. اگر تو مجھے آگے ضرورت ہوگی تو میں 5 ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے، پہلے میں 4 ٹرائی کروں گی. 4 سے اگر مجھے لگ رہا ہے کہ ضرورت ہے تو پھر آپ اس میں شامل کریں، لیکن میں نے یہاں پہ 4 ہی ڈالے تھے، اس کے بعد کوئی میں نے آئل نہیں ڈالا. اب جی یہاں پہ ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ایگ ڈالنا ہے 5 ٹیبل سپون. 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، اب اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے. ڈرائی پاؤڈر اور جو لیکوڈ ہمارے انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم لوگ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے. اب اس کو آپ کا کلر گرین میں ہوتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، نظر آئے گا آپ کو، گرین سے ڈارک گرین ہو جائے گا. اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھوں کو یوز نہیں کرنا، ہاتھوں سے آپ کے بہت ہو جائیں گے، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، چپک جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. تو آپ نے چمچ سے ہی پہلے اس کو مکس کرنا ہے، اور چمچ سے ہی آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اسٹکی ہو جاتے ہیں ہاتھ وغیرہ. دیکھیں چمچ سے اتنا اسموتھلی یہ ہو رہا ہے، اس کے لمس وغیرہ نہ ہوں. میک شور کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے میش کریں، جیسے آپ پوٹیٹو کو میش کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس فارم میں آپ نے اس کو کرنا ہے. یہاں پہ میں نے آئل لگا رہی ہے اپنے ہاتھوں پہ بھی جی، اور پلیٹ کے اوپر بھی. تو میں اس کے جو ہے یہ
گولیاں بناؤں گی. اس کی آپ بنا لیں 15 سے 18 گولیاں. ٹھیک ہے، کم از کم آپ کی 15 ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 18 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ میں نے 15 بنائی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بنا لینا ہے. اگر آپ پہلے بنا کے رکھ لیں، میں نے ایک سائڈ پہ چولہا دودھ بھی رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو میرا دودھ آپ نے بوائل ہونے کے لیے رکھنا ہے. دودھ بھی ابل رہا تھا. ٹھیک ہے، اب میں نے اس گرما گرم دودھ میں ساتھ ساتھ ڈالتے جانا ہے ابلتے ہوئے دودھ میں. ٹھیک ہے، اور یاد رہے کہ جو اس کا فلیم ہے وہ ہائی فلیم پہ ہم لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے. لو فلیم نہیں کرنا، ہائی فلیم پہ ہم لوگوں نے اس کے ڈالنا ہے. اور ایک دم سے آپ نے اس کی ڈائریکشن چینج نہیں کرنی. ابھی آپ نے اس کو ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے، 15 بالز ہو جائیں، 16 بال ہو جائیں، 18 ہو جائیں، آپ نے ایڈ کر کے اس کے بعد پھر اس کو ان کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے. اب آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ جو رس ملائی ہے اس کا 2 سے 3 گنا بڑا سائز ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا دگنا سائز ہوگا تو وہ آپ کا مطلب کہ وہ تیار ہے. اگر تو اس کا سائز نہیں بڑا ہوا تو آپ کا بھی آپ کو ٹائم اس کو دیں. آپ ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو آپ کا اچھا بنے گا. اگر آپ لو فلیم پہ کریں گے تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ ڈائریکشنز چینج کرتی رہنی ہے. اب دیکھیں ان کا سائز کتنا 2 سے 3 گنا زیادہ ہو گیا. اب میں اس کو سرونگ بول میں ڈالوں گی. بہت مزے کی بنی تھی. اور باقی یہ ہے کہ آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا، میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کی وہ کیسی لگی ہے. ریسیپی ہے تو بہت آسان. یہ جی فائنل لک. اب میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاؤں گی. دیکھیے سافٹ اندر سے اتنے سافٹ ہے، اتنی سافٹ ہے، اور اندر سے اس کا ڈارک کلر ہوتا ہے